بڑا امپورٹنٹ رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب اب وزیر اعظم نہیں بن سکتے. دوسرا ان کا کہنا تھا کہ 78 سالوں کی تاریخ میں پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب ہیں ان جیسا پاورفل وزیر اعظم انہوں نے نہیں دیکھا جو ایک مدت پوری کرے گا پھر دوسری مدت کے لیے بھی وہ اپنا سفر باندھیں گے. رانا ثناء اللہ حالانکہ بہت منجھے ہوئے سیاسی کارکن ہیں. ظاہر ہے مسلم لیگ نون سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، سر لیکن میرا خیال ہے بہت ہی پری میچور اسٹیٹمنٹ ہے اور اوور ایمبیشس بھی نظر آتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ آپ ظاہر ہے ابھی رانا ثناء اللہ سینٹ میں آئے ہیں، عین ممکن ہے کہ انہیں آگے جا کے وفاقی کابینہ میں کوئی اہم ذمہ داری بھی مل جائے اس میں. لیکن یہ کہنا کہ یہ بات اپنی جگہ ان کی ٹھیک ہوگی کہ ظاہر ہے اس وقت جو تعلقات ہیں سول اور ملٹری ریلیشن شپ کے، ایسے تعلقات جو ہے وہ کافی عرصے بعد ہمیں نظر آئے ہیں اس طرح کی، اور ایک طریقے سے جو ہم آہنگی نظر آتی ہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو لیکن بہرحال وہ ہمیں سامنے نظر آتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر ماضی میں ہم میاں نواز شریف کی حکومت دیکھیں تو میاں نواز شریف کے تعلقات ہاٹ اینڈ کولڈ کی طرح رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ظاہر ہے بہت کم ہمیں نظر آیا کہ ان کے تعلقات اپنے وقت کے آرمی چیفز کے ساتھ کبھی بھی اچھے رہے ہوں. لیکن یہ کہنا کہ اتنا زیادہ مضبوط وزیر اعظم، مضبوطی تو انہوں نے مضبوط تو کہیں وہ نظر ہی نہیں آتے. وہ تو ایک وزیر اعظم ضرور نظر آتے ہیں، وزیر اعظم ہیں بھی، لیکن اگر آپ ان کی پورا کنڈکٹ دیکھیں، پوری ٹون دیکھیں تو پاورفل وزیر اعظم کے تو معنی بہت کچھ ہوتے ہیں، بہت مختلف ہوتے ہیں. اچھا. لیکن ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی اپنی رائے ہے، ان کی رائے کا احترام صحیح. لیکن یہ پھر کہنا کہ یہ اگلی ٹرم کے لیے بھی، تو بھائی ابھی تو پہلی ٹرم تو کمپلیٹ کر لیں، ابھی تو پہلی ٹرم میں بھی 2.5 سال تو رہتے ہی ہیں، باقی بھی چھوڑ دیں اس میں. تو میرا خیال ہے جذباتی اور تھوڑا سا پری میچور اسٹیٹمنٹ ہے اس رانا ثناء اللہ کا. محسن نقوی وزیر اعظم بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے، یہ ساری باتیں اسپیکولیٹوز ہیں، اور بنتے نہیں بنتے تو رانا ثناء اللہ یہ بھی بتا دیں کہ محسن نقوی ابھی وزیر داخلہ کیسے ہیں، اور وزیر داخلہ جو ہیں وہ کس کی سیٹ پر ہیں، یعنی وہ کس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے حالانکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا رانا صاحب جیسے سیاسی سوچ رکھنے والے آدمی سے کہ وہ اس طرح اتنی اسپیکولیٹو چیزیں کر دیں گے جو ہمیں بعض اوقات خواجہ آصف صاحب کی بھی زبان سے نظر آتی ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنے میچور پولیٹیکل لوگ جو ہے وہ اتنی امیچور پولیٹیکل بات کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا مظہر صاحب، ابھی آپ نے بڑی بڑی خوبصورت بات کی. ابھی آپ ماضی کے حوالہ دے رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کا تو سول ملٹری کانفلکٹ اچھا خاصا رہا اور پرابلم رہی، تو پھر اسے پھر بڑی پریسائزلی اگر آپ سے پوچھا جائے تو کیا ایسا پوچھا جا سکتا ہے کہ پھر نون لیگ میں ایگزیکٹ اور اچھی چوائس اب شہباز شریف ہیں جو حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں اور بڑی مہارت سے پارٹی کو بھی لیڈ کر رہے ہیں اور ان کا کنفلکٹ کے مسائل بھی نہیں ہیں، بہت سارے پرابلمز ہیں، آپ بہت بہتر تاریخ سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ کہ وہ ووٹ کیچنگ صلاحیتیں نہیں رکھتے. یعنی وہ اپنی ایڈمنسٹریشن میں کچھ کارنامہ دکھا سکتے ہیں اس طرح کے جو اپنی تعلقات چل رہے ہیں. شہباز شریف محنتی ہیں، ان پٹ اپنی دے سکتے ہیں، چیزوں کو جو ہے وہ بیوروکریٹس کو ہلا کر بھی رکھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان میں، یہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں، اور انہوں نے ایز اے چیف منسٹر پنجاب اچھے کام بھی کیے ہیں. لیکن جو ووٹ کیچنگ کیپیسٹی ہے اور کیپیبلٹی ہے وہ میاں نواز شریف کے پاس ہے، ٹھیک. وہ شہباز شریف کے پاس نہیں ہے. شہباز شریف مسلم لیگ نون کو فرض کریں نواز شریف سیاسی کیمپین نہیں کرتے یا وہ نہیں کرتے اور شہباز شریف اس کیمپین کو لیڈ کریں تو شہباز شریف میں وہ سیاسی صلاحیت نہیں ہے کہ جو پبلک میٹنگز وغیرہ میں جس طرح کی جو پولیٹیکل وہ ہوتی ہے کیچی اسپیچز ہوتی ہیں، لوگ متاثر ہوتے ہیں، وہ جو مقرر کی اور کی صلاحیتیں ہوتی ہیں ایز این اوریٹر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کافی کمزور ہیں. کراؤڈ پولر نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کراؤڈ پولر نہیں ہے بیسیکلی؟
हाँ, मतलब उसमें अभी आप देखें, अभी उनकी आज जो तकरीर चल रही थी, जो रिकॉर्डेड स्पीच उन्होंने लंदन में गारवल की थी, उसमें वो एक हॉल के अंदर होने वाली तकरीर में उनका वो जज्बातीपन भी हमें नजर आया। एक ज़रूर मेरा मशवरा है कि वो कोई शेर दूसरे याद कर लें, अशार, क्योंकि ये शेर सुनते सुनते बरसों गुजर गए और सिर्फ उन्हीं की ज़बान से सुनते सुनते। अगर अच्छे शेर भी कुछ थोड़े से याद कर लें तो अच्छी बात है। अच्छा। लेकिन ये कि वो जज्बाती तकरीर हॉल में एक जो रीजनेबल ऑडियंस के साथ और चीज़ होती है, और एक पब्लिक मीटिंग में स्पीच करना और बात होती है। तो वो मेरा ख्याल है अभी 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 तो खैर उसका वक्त नहीं है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो उसमें इसमें कुछ महारत हासिल कर ले। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो गवर्नमेंट एज ए प्राइम मिनिस्टर, और जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, जिस तरह की सपोर्ट से गवर्नमेंट चल रही है, वो तो चलती रहेगी। लेकिन इसके बाद जब नए इंतखाबात का मरला आएगा, वो एक ज़ाहिर है एक कठिन मरला होगा। उसमें बहरहाल नवाज शरीफ ही की ज़रूरत रहेगी कि नवाज शरीफ ही उसी कैंपेन को लीड करें, जो है वो उस सूरत हाल में। लेकिन अभी बहरहाल उसमें तो अभी वक्त पड़ा हुआ है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये शहबाज शरीफ हुकूमती मामलात में इस वक्त जो है वो जो है वो कम्प्लीटली नज़र आता है कि वो जो सारे फैसले कम से कम उनकी साइड के हैं वो खुद ही करते हैं। नवाज शरीफ साहब से ज़रूर मशवरा ज़रूर करते हैं, और अभी भी जब गए तो नवाज शरीफ साहब से मशवरा ज़रूर किया कर रहे हैं वो इस सिलसिले में। लेकिन जितना पहले हमें नज़र आता था कि नवाज शरीफ साहब का इन्फ्लुएंस है, वो कुछ कम होता मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, मज़हर साहब, आप जब बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली उसके बहुत सारे मतलब भी निकल रहे होते हैं। तो आप कहीं शहबाज शरीफ साहब को ये मशवरा तो नहीं दे रहे कि हबीब जालिब ज़्यादा याद कर लें, उन्हें कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए इसकी मज़ीद? लाइटर नोट सर। नहीं, वही मैंने कहा ना कि जो जो मुकर्रिर होते हैं या ओरेटर्स होते हैं, ज़ाहिर है उनके उनके पास वो सारा मवाद होता है। एक तो ये कि किस वक्त कौन सा शेर कहना है, ये भी बहुत बड़ी सलाहियत होती है। हमने जो नवाज शरीफ साहब में भी उस तरह की सलाहियत नहीं है। हमने तो हमारे यहाँ अगर कोई शेर नहीं पढ़ता तो उसमें कोई नहीं, जैसे इमरान खान की ज़बान से आपने कम हो बहुत कम सुना होगा कभी उन्होंने कभी कोई शेर पढ़ा होगा ठीक बात। उसमें। तो उसमें कोई हर्ज नहीं, वो तो मैंने एक लाइटर नोट में कहा था, क्योंकि ये वाला शेर जो है उनका ये परसों से सुन रहे हैं उन्हीं की ज़बान से। तो वो इसलिए मैंने एक लाइटर नोट में कहा था कि कुछ शेर व शायरी जो है वो और भी है, जो वो पढ़ लें तो अच्छी बात है। कोई अच्छे और इससे ज़्यादा बेहतर अशार भी उनको बिल्कुल मिल सही। जाएंगे। वो एक बिल्कुल सही। लाइटर नोट में था। अच्छा। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ इस वक्त जो उनकी उनकी तकारीर से नज़र आया वो काफ़ी पुरअज़्म नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस है, ख़ास तौर पे इन दो मामलात की वजह से। एक इंडिया के साथ जो जंग में फतह हासिल हुई हमें, और दूसरे ये अभी हाल ही में जो एग्रीमेंट हुआ है। अब देखना ये है कि उनका जो अमेरिका का दौरा होता है वो कैसा रहता है। ठीक। क्या इन दी साइड लाइन जो है वो क्या उनकी डोनाल्ड ट्रंप से कोई मुलाकात हो पाएगी, होगी नहीं होगी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उनका जो अमेरिका का दौरा होगा वो बहुत दिलचस्पी से खाली नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है सऊदी पाकिस्तान सऊदी पैक्ट के बाद वो अमेरिका जा रहे हैं, और यकीनी तौर पे इस हवाले से भी कुछ ना कुछ गुफ्तगू होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, यूसुफ रज़ा गिलानी मदर साहब, वो 1540 दिन बरसरे इक़्तिदार रहे। नवाज शरीफ साहब 1513 दिन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं 1420 दिन, इसी तरह बानी पीटीआई 1330 दिन बरसरे इक़्तिदार रहे। फिर उन्होंने 22 जनवरी को 2022 को बराह रास्त एक नशरियात को लीड करते हुए कहा था कि हाँ, अगली मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म भी मैं होऊंगा। फिर 2-3 महीने के अंदर अदम एतमाद आई और ये वो। मैं सिंपल ये जानना चाह रहा हूँ कि ये स्कोर बोर्ड ये कभी तब्दील भी हो सकता है, या आप समझते हैं कि स्कोर बोर्ड जो है इस तरह नहीं रहेगा आने वाले दिनों में, या आने वाले जो मौके आएंगे कोई जमहूरियत के लिए भी कुछ देखिए सर्विसेज हों, कोई बेहतरी आए, या आप समझते हैं कि ये इसी तरह चलता रहेगा? देखिए हमारी बदकिस्मती ये है कि 78 सालों में कोई एक भी वजीर आजम अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, राइट। कोई एक भी वजीर राइट। आजम अब तक। ये यकीनी तौर पे 2008 के बाद हमें ये ज़रूर नज़र आया कि एक हुकूमत ने 5 साल अपने पूरे किए, दूसरी हुकूमत ने अपने 5 साल पूरे किए। बदकिस्मती से जो तीसरी हुकूमत थी वो अपने 5 साल मुकम्मल नहीं कर सकी। मेरी मुराद इमरान खान साहब की हुकूमत थी।
بہتر ہوتا، میں اب بھی اس پر قائم ہوں اس بات پر کہ بہت بہتر ہوتا سر اگر کہ عمران خان کو بھی اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنے دیا جاتا، اور اس کے بعد جو ایک عام انتخابات ہوتے ہیں اس میں آپ ان کو بھلے ہراتے جیتتے وہ الگ بات ہے، لیکن ان ہم نے جو ٹینیور کمپلیٹ ہوئے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. یعنی جو پیپلز پارٹی میں ہم نے تبدیلی دیکھی کہ پیپلز پارٹی میں بھی جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی اپنی جی مدت پوری نہیں کر سکے. راجہ پرویز اشرف کو جو ہے وہ پھر آنا پڑا، ان کو جی یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا. پھر جب نواز شریف صاحب کا دور وہ حکومت آئی تو نواز شریف صاحب اپنی ٹینیور پورا نہیں کر سکے. خاقان عباسی آ گئے تھے جی 2016 میں انہیں ہٹا کے شاہد خاقان عباسی کو لانا پڑا. عمران خان کا بھی اسی طرح ہم نے دیکھا. تو اگر شہباز شریف اپنے پورے 5 سال مکمل کرتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے ظاہر ہے ان الیکشن پہ بڑے سوالیہ نشان ہے، لیکن اس وقت یہی سسٹم چل رہا ہے. تو اس سسٹم میں ہی کم سے کم کوئی وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری کر لے تو میرا خیال ہے سیاست کے لیے جو ہے بہتر شگون ہوگا کہ اگر پرائم منسٹر اپنی جو ہے وہ ٹینیور کمپلیٹ کر کے پھر اگلے الیکشن کا اعلان کرے. ٹھیک. اچھا مظہر صاحب مجھے آخری بات سمجھنی ہے کہ اپوزیشن تو جیلوں میں ہے، بالخصوص بانی پی ٹی آئی بھی، ان کی اہلیہ بھی، باقی ورکرز بھی، ان کے ایم این ایز بھی، بہت بڑے بڑے نام بھی جیلوں میں ہیں. تو گورنمنٹ تو پہلے ہی اپوزیشن کو بالکل اس نے دیوار کے ساتھ لگا رکھا تھا. اب گورنمنٹ کے مسل بن گئے ہیں. تو مریم بی بی کا کل کا سٹیٹمنٹ بھی تھا، وہ فرما رہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی قصہ پارینہ ہو گئے. تو ان سارے معاملات میں اپوزیشن کا مستقبل پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اپوزیشن میں تو اور بھی کئی جماعتیں ہیں، لیکن ظاہر ہے مین اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت غیر یقینی صورتحال ہے. انہیں ایک بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. عمران خان 2-2.5 سال سے جیل میں ہیں. اس دوران جو تحریک انصاف نے جو بھی کوششیں کی سڑکوں پر آنے کی، وہ اس طریقے سے جو ہے کامیاب نہیں ہوئی. ریاستی جبر بھی ان پر جاری ہے، ان کے لوگوں کی گرفتاری بھی ہوتی ہے، وہ بھی جاری ہے. جیلوں کی سزائیں بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہوئی ہیں. ابھی دیکھنا یہ کہ عمران خان صاحب پہ جو 9 مئی کا مقدمہ ہے وہ کس طرح چلتا ہے. توشہ خانہ آلریڈی اس پہ چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے ابھی بھی راستے جو ہے وہ آسان نہیں ہے، ابھی بھی کٹھن ہے. کس حد تک کتنے عرصے تک یہ چیز برقرار رہتی ہے یہ بس دیکھنے کی وہ ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو تحریک انصاف مشکل میں نظر آتی ہے.